اللہ اکبر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 شوال 1441 ہجری، 5 جون 2020 عیسوی، 23 گتے جیٹھ 2077 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر آپ لوگوں کی خدمت میں 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، لائیو پروگرام، آپ کے سوال و جواب کا پروگرام انشاءاللہ تعالی کل یعنی سنیچر کے دن پیش کیا جائے گا، اور اب ہر ہفتہ سنیچر کے دن ہی پیش کیا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر کے اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں اور جوابات پا سکتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم جان عالم گورکھپوری کی آواز میں سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو،
اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، کہ اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، نیک اعمال
استعمال کر، روح کو صاف کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا خطاب انشاءاللہ تعالی فضیلت الشیخ ابراہیم سجاد تیمی کا ہوگا، جو ایک ذی علم اور قابل عالم و خطیب ہیں، اور ساتھ میں ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ ان کا موضوع ہوگا شراب کی حرمت، لیکن ان کا محاضرہ پیش کرنے سے پہلے چند کچھ تمہیدی کلمات سماعت فرمائیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر ما خامر العقل، کہ شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانک دے۔ عقل جو پہچاننے کے لیے، خیر و شر کے اندر تمیز پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت انسان کو عطا کی ہے، اسی کو وہ شراب ڈھانک دیتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں 4619 اور مسلم میں 3032 نمبر پہ یہ حدیث آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ شراب کی پہچان اور شراب کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ عقل کو تمیز، خیر و شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان یہ نہیں پہچان پاتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ بہن ہے، اس کے اندر تمیز کھو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ الخمر ام الخبائث، کہ شراب ساری خبیث چیزوں کی، سارے گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ الخمر ام الفواحش، تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ شراب ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما فإن مات وهي في بطنه مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، سلسلہ صحیحہ 1854۔ معنی یہ ہے کہ شراب ساری خبیث چیزوں کی، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شخص اس کو پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ مرا اور اس کے پیٹ میں وہ شراب ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر من شربها وقع على امه وخالته وعمته، کہ شراب تمام برائیوں کی، تمام فحش چیزوں کی جڑ ہے، اس کا سبب ہے، اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ جس نے اس کو پیا وہ ممکن ہے کہ اپنی ماں یا اپنی خالہ یا اپنی پھوپھی پر بھی واقع ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ 1853 میں شیخ البانی نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، سارے مذاہب میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ماننے والے پیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی جو نوجوان طبقہ ہے
یہ شراب نوشی میں، گٹکا خوری میں، اور جو ٹیبلیٹ یا فینسیڈریل وغیرہ، افیون وغیرہ جو کھاتے پیتے ہیں، اس میں پیش نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو، مسلم کے معاشرے کو اس مصیبت سے دور رکھے۔ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں شیخ ابراہیم سجاد تیمی سے، ان کا خطاب موضوع ہے شراب کی حرمت۔ آپ شاید یہ جانتے ہوں، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، 1000 سے زیادہ، لیکن ان میں سب سے بڑے مذاہب 5 ہیں۔ سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت، دوسرے نمبر کا مذہب ہے اسلام، تیسرے نمبر کا مذہب ہے ہندو مت، چوتھے نمبر کا مذہب ہے یہودیت، اور 5ویں نمبر کا مذہب ہے بودھ دھرم۔ ان دھرموں میں سے کوئی بھی دھرم شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی دھرم میں کوئی اجازت دکھا ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی مذہبی کتاب میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں تو کیا، دنیا میں لکھی جانے والی مذہبی کتاب میں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ شراب کو حرام نہ قرار دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے معاشرے تو پیتے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی یہ وبا کم نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بھی شراب نوشی کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں نے شراب پینی شروع کر دی ہے جن کے بارے میں کبھی آپ کو شک اور شبہ ہوگا ہی نہیں۔ حضرات گرامی، میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے میں موضوع پہ آتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی دھرم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ ہندو مذہب اس سلسلے میں بدنام ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، اور چونکہ دیکھتے ہیں اس لیے بات صحیح بھی ہے کہ ہندو مذہب میں بھی ہندو مذہب کے لوگ شراب سب سے زیادہ پیتے ہیں، شراب بیچنے، پینے، پلانے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ کسی بھی وید میں، 4 ویدوں میں سے کسی بھی وید میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو میں 2 منتر سناؤں گا اپنی ڈائری سے۔ رگ وید کانڈ نمبر 5، سوکت نمبر 5، شلوک نمبر 1 میں کہا گیا ہے، رتسو پیتاسوم یدھینتے درمدھاسو ناسورایا۔ رگ وید کہتا ہے کانڈ نمبر 5 سوکت نمبر 5 میں اور شلوک نمبر 1 میں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ مد پان کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ اکثر و بیشتر یدھینتے، یدھ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ درمدھاسو، اور وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نسرایام، اور وہ ہنگامہ مچاتے ہیں، معاشرے میں بد امنی پھیلاتے ہیں۔ یعنی کہ رگ وید میں بھی شراب کو منع کیا گیا ہے پینے سے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ہندو حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ ویدوں میں جو سوم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ شراب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ میں بتاؤں کہ یہ بالکل بنیادی طور پر اور پورے طور پر یہ بات غلط ہے۔ سوم کا معنی شراب کے کہیں پر نہیں ہے، اور اگر نہیں مانو تو میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں۔ میرے ہندو بھائیوں، خاص طور سے تم لوگ سنو، تمہاری کتاب سے بات کر رہا ہوں۔ تم لوگ اپنے پنڈتوں کے چکر میں شراب کو صحیح سمجھتے ہو، شراب کو حلال سمجھتے ہو، لیکن تمہاری جو سب سے بڑی مذہبی کتاب ہے رگ وید، اس نے منع کیا ہے، سوم کا معنی شراب نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ رگ وید کانڈ نمبر 10 اور سوکت نمبر 95 اور شلوکا نمبر 3 میں پڑھتا ہوں۔ سومم منیتے
सोमं मन्यते पपिवान यत् संविशन्तयोषधिं सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्तस्या सन्ति कश्चन। यानी जो लोग सोचते हैं कि सोम का माना शराब है, सोम का माना मद है, वो गलती करते हैं। बल्कि सोम तो अमृत के जैसी एक चीज है जो हमेशा बाकी रहती है, वो न खाई जाती है न पी जाती है, जबकि शराब तो पी जाती है बोतलों से, गिलासों से। और ऋग्वेद कहता है कि वो पिया नहीं जाता, वो खाया नहीं जाता, बल्कि वो अमृत की तरह बिल्कुल दायमी है। वो अनश्वर है, नश्वर नहीं है, बिल्कुल नश्वर नहीं है, और उसे इल्म के जरिए हासिल किया जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। और आप ये जानते हैं कि शराब इल्म के जरिए हासिल नहीं किया जाता, बल्कि पैसों से हासिल किया जाता है। इसलिए ऐ मेरे हिंदू भाइयों, जरा तुम अपनी किताबों को पढ़कर शराब पीना छोड़ दो। हजरत गिरामी, हिंदू मजहब में भी शराब हराम है, हिंदू मजहब में भी शराब हराम है, और हिंदू ही से लगता हुआ एक धर्म है बौद्ध धर्म। अगर उसमें देखना चाहते हो तो देखो, मैं हवाला देता हूं, सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं है, हवाला देता हूं मैं कि 22 उनके धम्म पद हैं। बौद्ध धर्म के 22 धम्म पद हैं, हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं, और बौद्ध धर्म के 22 धम्म पद हैं। 18वां वर्ग जो है धम्म पद, 18वां धर्म पद जो है उसका 18वां वर्ग है मल वर्ग। उसमें 1 नंबर के श्लोक से लेकर 3 नंबर के श्लोक को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि गौतम बुद्ध की जो 5 बातें हैं, पंचशील जिनको कहा जाता है, उन पंचशीलों की रोशनी में भी शराब हराम है। यानी ये साबित हुआ कि सिर्फ इस्लाम ही इसको हराम नहीं करार देता, बल्कि बौद्ध धर्म भी इसको हराम करार देता है। मल वर्ग और वर्ग नंबर 18, श्लोका नंबर 1 से लेकर 3 तक आप पढ़ सकते हैं। और जब बात आती है तौरात की, तौरात किस पर नाजिल हुई? अब मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की बात कर रहा हूं मैं, यहूदियों की बात कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो तौरात है, और उस तौरात में भी शराब को हराम करार दिया गया है। जबकि ये भी एक सच्चाई है कि उन्होंने अपनी मजहबी किताब को बिगाड़ कर, बदल कर एक ऐसी कौम बन गए हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली कौमों में से एक है। तौरात उठाइए और एफिशिएंस नाम की किताब जो है उसकी सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 ये है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। अल्फाज बिल्कुल ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ा मैंने उसी का तर्जमा है। आयत नंबर 6 क्या है? गॉड सेज, अल्लाह कहता है, गॉड सेज, अल्लाह कहता है, डोंट गेट ड्रंक ऑन वाइन, शराब पीकर बदमस्त मत हो जाओ, विच लीड्स टू डिबाशरी, जो शराब क्यों ना पियो, इसलिए ना पियो कि वो शराब डिबाचरी की तरफ ले जाती है। डिबाचरी का माना होता है फसाद की तरफ, डिबाचरी का मतलब होता है बदअमनी, डिबाचरी का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें डिबाचरी में आती। इंस्टेड बी फिल्ड विद द स्पिरिट, इन सब को छोड़ करके, यानी शराब को छोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़कर उससे तुम भर लो अपने आप को। तो शराब तो हराम है भाई। यहूदियों के नजदीक भी यानी तौरात में भी ये शराब हराम की गई थी। इंजील किस पर नाजिल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम पर। किताबे रोमन बहुत मशहूर किताब है। इंजील के अंदर उसकी सूरा नंबर 13 खोलो, आयत नंबर 13 पढ़ो, बिल्कुल जो अभी मैंने अंग्रेजी में जो आयत पढ़ी बिल्कुल वही आयत तुमको मिलेगी। गैलेशियन नाम की किताब खोलो इंजील की, और सूरा नंबर 5
آیت نمبر 19 سے لے کر 31 تک پڑھو. ان 3 آیتوں میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور پھر کتاب پیٹر سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر انجیل کی سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 3 پڑھو. ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں پر شراب کو حرام کیا تھا. اور جب سکھ دھرم کی کتاب پڑھو گے گرو گرنتھ تو اس کے دوسرے ہی باب میں آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک میں گوتم سکھ گروؤں نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. زرتشتی بہت پرانا مذہب ہے، اس کی کتاب کا نام ہے زرادشتی، اور اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جاؤ، کہیں بھی ایک آیت نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں، پڑھ کے بتا رہا ہوں، کہیں پہ بھی ایک آیت نہیں ملے گی جس میں شراب کو حلال کیا گیا ہو. شراب کو حرام کہا گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام کہا گیا ہے. حضرات گرامی، یہ سارے مذاہب دوسرے تھے، یعنی سارے لوگ آ گئے، انہی مذاہب کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ان تمام مذاہب میں شراب حرام ہے. اور رہی بات اسلام کی تو قسم بخدا اگر صرف حرمت کی دلیلیں دوں تو 1 گھنٹہ صرف بولنے میں لگے گا، بنا ترجمے کے اور حوالے صرف 1 گھنٹے سے زیادہ لگے گا. اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے شراب کو جب حرام کیا تو اچانک نہیں کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شراب کی حرمت کا یہ پہلا موڑ تھا، پہلا مرحلہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، قل، وہ لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، قل فیہما اسم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، مہا پاپ ہے، the greatest sin ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن مزاج کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن پھر فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن شراب کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ بڑھ کر ہے، یعنی نیکی کے یعنی فائدے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے. حضرات گرامی، یہ پہلا موڑ تھا. دوسرا موڑ تھا سورہ النساء کی آیت نمبر 43، جس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو تم لوگ ایسی حالت میں مت جاؤ نماز پڑھنے کہ نشے میں بدمست ہو. لوگ شراب پی کے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن گئے، اللہ اکبر کہہ کے قیام کیا اور بول رہے ہیں اللہم باعث بینی، کیا پڑھیں گے؟ پڑھ رہے ہیں وہ کیا کہ میرا فلاں کام رہ گیا یار، کرنا چاہیے تھا مجھے. آیت اتر گئی، کہا کہ قریب مت جاؤ. یہ دوسرا موڑ تھا. تیسرے موڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں سیدھے طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا. کیا کہا کہ اے مومنو تم لوگ شراب کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی ان تمام شیطانی کاموں کو چھوڑ دو. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ شراب کی حرمت کا اعلان کر دو. قسم بخدا تاریخ کی ہر کتاب میں ملے گی یہ بات کہ اس دن مدینے کی گلی گلی میں شراب بہ رہی تھی. مٹکے کے مٹکے پھوڑ دیے گئے، ٹینا کا ٹینا الٹ دیا گیا. اللہ کے رسول کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدیش تھا، مسلمانوں نے مان لیا. اور جب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو شراب کی حرمت کے لیے ہزاروں حدیثوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 80،
صحیح بخاری حدیث نمبر 3394، صحیح بخاری حدیث نمبر 2798، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 168۔ ان تمام حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2798 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو شراب نہ پیو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اسی طرح سے السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1854 میں 1854 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنو شراب کے پاس مت جاؤ کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اور ارواء الغلیل حدیث نمبر 2026 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنو شراب مت پیو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جڑ کیسے ہے ذرا سنیں گے آپ۔ امریکہ میں ہر دن گن کے رکھ لیجئے، امریکہ میں ہر دن 2713 عورتوں کا ریپ ہوتا ہے۔ ہر دن 2700 عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، زنا بالجبر ہوتا ہے۔ اور اس میں یعنی زنا بالجبر کرنے والوں میں 2713 کے 98% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شراب پی کر ویسا کرتے ہیں۔ اور اسی میں 8% لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی اپنی ماں کا ریپ کر دیتے ہیں، جو کبھی اپنی بہن کا ریپ کر دیتے ہیں، جو اپنی چچی کا ریپ کر دیتے ہیں، جو اپنی قریبی رشتہ دار جو ہوتی ہے عورت اس کا ریپ کر دیتے ہیں 8%۔ اور میں کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہوں حوالے سے بولتا ہوں، یہ رپورٹ ہے، کسی سے مقابلہ کر پائیں گے پھر یاد رکھو 2713 عورتوں کا ریپ ہوتا ہے امریکہ میں ہر دن، ہو رہا ہے ہر دن۔ اور 98% لوگ شراب پی کر ایسا کرتے ہیں، شراب پی کر ایسا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ اخبار اگر پڑھتے ہوں گے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 10 اخبار لیجئے، ان میں سے کوئی بھی اخبار ایسا نہیں ہوگا جس میں کم سے کم ایک ہیڈنگ ایسی نہ ہو کہ فلاں جگہ پر شرابی نے نشے سے بدمست ہو کر اپنی ماں کو مار ڈالا، شرابی نے مدہوش ہو کر اپنی بہن کو مار ڈالا، اپنے بیٹے کو مار ڈالا، اپنی ماں سے ریپ کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اسلام میں اسے پورے طور پر حرام قرار دیا گیا۔ اور السلسلۃ الصحیحہ 2636 یعنی 2636 نمبر کی حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑا، کہا کہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز کرو نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا کہ بادشاہ بتائیے کیا کرنا؟ کہا کہ کسی سے زنا کرو، یا پھر شراب پیو، یا پھر کسی کو قتل کرو، یا پھر سور کا گوشت کھاؤ۔ اس نے سوچا کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ جب اس نے شراب پی لی تو بدمست ہو کر سور کا گوشت بھی کھایا، اور جب بدمست ہو گیا تو کہا کہ چلو لاؤ زنا کرتا ہوں، زنا بھی کیا اس نے، اور بعد میں پھر ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا۔ مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، کوئی افسانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2304 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان شراب پی لے، ایک گھونٹ پی لے، اس کو پہلے جوتوں سے اور چھڑی سے مارو۔ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جوتوں سے اور چھڑی سے مارو، اور مارو تو کتنا 40 کوڑے۔ اور یہ جو کرچی لگا کے جھاڑ لیتے ہو نا، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ گھوڑے کو جس کوڑے سے مارا جاتا ہے وہ کوڑا استعمال ہونا چاہیے۔ ایک بہت عظیم صحابی کا بیٹا مر گیا، قبر پہ لگایا گیا کوڑا، قبر پہ لگایا گیا۔ تو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک کتاب ہے، اسے کبھی اٹھا کے پڑھنا کہ شراب اور نشہ آور اشیاء کی حرمت و مضرت، صفحہ نمبر 92 سے لے کر کے آگے پڑھ لینا، تم کو پتا چل جائے گا کہ کتنے نقصانات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پامال کرتے ہوئے، قرآن کے احکام کو پامال کرتے ہوئے اس مسلم سماج میں بھی حد سے زیادہ شراب پی جانے لگی ہے۔ اور گزشتہ رمضان میں یہ رپورٹ آئی تھی سنتھالوں کی طرف سے کہ مذاقاً پوچھا ہمارے گاؤں کے کچھ لوگوں سے کہ کیا بھائی تم لوگوں کا رمضان کا مہینہ کب آئے گا؟ کہا کہ بھائی رمضان کا مہینہ تو چل رہا ہے۔ کہا کہ ہم لوگوں کو تو نہیں لگتا، اس لیے کہ اسی مہینے میں سب سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں شراب کے ساتھ، وہ بھی شراب پینے کے لیے، وہ بھی شراب بھی پیتے ہیں تو سور کا گوشت مانگتے ہیں بھون کر کے۔ یہ یہی کی رپورٹ ہے، چلماری ہی کی رپورٹ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ روزہ توڑ کر، یعنی روزہ توڑتے ہیں اور توڑ کر کیا کرتے ہیں کہ شراب پیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ میں آپ کو اقوام متحدہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ بتاتا ہوں، تاریخ بھی لکھ لو اچھی طرح سے، تم بھی پڑھ لینا، نیٹ پہ موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ اور 21 ستمبر 2018 کو یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی، میرے موبائل میں بھی موجود ہے، میری ڈائری میں بھی موجود ہے، اور میں نے لکھ کے رکھا، باضابطہ میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ رپورٹ، اس میں کیا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ More than 3 million people died as a result of harmful use of alcohol in 2016, according to a report released by the World Health Organization۔ یہ ہے کہ ہر سال 30 لاکھ لوگ شراب سے جڑی ہوئی بیماریوں سے مرتے ہیں، بیماریوں سے مرتے ہیں۔ یہ جو ہارٹ ہے، ہارٹ کی بیماری شراب سے پیدا ہوئی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بیماری پیدا ہوئی ہے کس سے؟ اسی شراب سے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں آپ سے بہت پیار سے بولا ہے، بہت پیار سے بولا ہے کہ رجس من عمل الشیطان فَهَلْ أَنْتُمْ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، میرے بندو، یہ جوا کھیلنا، یہ شراب پینا اور یہ ازلام یعنی تیر پھینک کر قسمت معلوم کرنا، والانساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی درگاہ پہ، کسی قبر پہ جا کے یا کسی استھان پہ جانور کو ذبح کرنا اور بن بھوج کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کی گندگیاں ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس لیے تم لوگ ان تمام برائیوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو سکو۔ اور شراب کی حرمت کی حکمت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اے مومنو، یہ بات یاد رکھو کہ اگر شراب پیو گے، اگر جوا کھیلو گے، تو پھر تمہارے درمیان یہ جو شیطان ہے، یہ شیطان دشمنی پیدا کر دے گا، بغض و حسد پیدا کر دے گا، اور پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ تو اس لیے تم لوگ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس لیے میرے پیارے بندو، میں تمہیں بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں اور کہتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم لوگ رک جاؤ گے؟ حضرات گرامی، میں اللہ تبارک و تعالی کہ اسی قول پر اپنے بھی قول کا اختتام کرتا ہوں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا آپ لوگوں میں سے جو لوگ شراب پیتے ہیں، کیونکہ سنن الترمذی حدیث نمبر 3332، بہت آسان نمبر ہے، یاد رکھ لو، جانچنا ٹھیک سے، جس نے شراب کی ایک گھونٹ نہیں بلکہ ایک قطرہ پیا، 40 دن کی نمازیں گئیں، 40 دن کی نمازیں گئی کام سے قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان میں سے اگر کسی نے بھی
کبھی بھی بھول کر یا ساتھیوں کے چکر میں پڑ کے شیطان کے چکر میں پڑ کر کے اگر کبھی بھی ایک گھونٹ شراب پی ہے تو اسی مجلس میں چپکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اٹھنا، توبہ کر کے اٹھنا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ تو میرے بھائیوں، جو لوگ شراب ابھی بھی پی رہے ہو یا پیے تھے کبھی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ اپنے اس کام سے باز آ جاؤ گے؟ شراب چھوڑ دو گے؟ شراب چھوڑ دو، کیونکہ نماز ایک وقت کی اگر کوئی متعمدن نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ 40 دن کی نمازیں بیکار گئی محنت، جتنے روزے رکھے تھے سب ختم، جتنے نیک اعمال کیے تھے سب ختم۔ چلماری میں یہ 8ویں کانفرنس ہے، 8 سال میں جتنا تم نے دان دیا سب بیکار گیا ہے، ایک گھونٹ شراب پینے کی وجہ سے۔ جتنے روزے رکھے تھے بڑے دنوں میں، 6 بجے، 6:30 بجے، 7 بجے، 6:45 بجے افطار کیا تھا، بہت بھوکا اور پیاسا رہ کے، وہ سارے روزے گئے کام سے۔ کرنا کیا ہوگا؟ ان تمام روزوں کو، تمام دانوں کو، تمام چیزوں کو، تمام اعمال کو، تمام نیکیوں کو واپس لانے کے لیے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ تو آئیے ہم بھی توبہ کر کے اٹھتے ہیں۔ یا اور توبہ کرنے کے الفاظ ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اگر آپ جو لوگ شراب پی رہے ہیں اگر ان کو شرم آتی ہو تو دل ہی دل میں پڑھیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور پھر ایک بات وہی، فہل انتم منتہون، کیا اس توبہ کرنے کے بعد، اس توبہ کے کرنے کے بعد اور یہ دعا پڑھنے کے بعد زندگی بھر کے لیے شراب کا ایک گھونٹ تو کیا ایک قطرہ بھی منہ میں ڈالنے سے رک جاؤ گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی کرو گے۔ حضرات، میری ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات آپ کو بہت سخت ناگوار گزری ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قرآن اور حدیث کے حوالوں میں سے کسی بھی حوالے میں اگر میری زبان پھسلی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ